الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ والسلام. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تیری جب کہ دید ہوگی یا رسول اللہ. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. حضرات محترم، جیسا کہ آج ہم مسجد کے اندر موجود ہیں اور 2025 اپریل کا جمعہ مبارک ہوگا. دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس بابرکت سات والے دن کے صدقے بخشش و مغفرت کی رب تعالیٰ خیرات عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہم سب کو رحم دلی اور لوگوں پر مہربانی اور شفقت کرنے والا دل عطا فرمائے. حضرات محترم، وقت کے نزاکت کے پیش نظر بلا تمہید میں آپ کے سامنے اپنے عنوان کا ذکر کرنا چاہوں گا. آج انشاءاللہ کریم ہم سنیں گے یتیموں کے حقوق سے متعلق کہ یتیموں کی شام آخر کیسی ہوتی ہے. یتیم جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں. دیکھیں نا، زندگی کے اندر جن کے والدین کے تنازع ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ہم اگر اپنے بچوں کے اور یتیموں کے بچوں سے متعلق سوچنا چاہیں تو ہم طلاق یافتہ لوگوں سے متعلق تھوڑا سا غور و فکر کریں. بچے کہاں ہوتے ہیں، بچیاں کہاں ہوتی ہیں، اور ننیال ندیال کہاں کس کس مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں. کیونکہ طلاق کا معاملہ یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے اس معنی پر کہ طلاق بھی پسندیدہ چیز نہیں. طلاق کو رب تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. طلاق سے متعلق اتنی اسلام نے اجازت دی ہے، اتنی منع کیا ہے، کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع. لیکن میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، جہاں کچھ طلاقیں ہو جاتی ہیں، معاملات جو ہے وہ ڈسمس ہو جاتے ہیں، ان جگہوں پہ آپ اندازہ کریں کہ وہ بچے کہاں کہاں بھول جاتے ہیں، کس کس در پہ ان کو جانا پڑتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے کئی درجے بلند جو یتیم کا معاملہ ہوتا ہے کہ یتیم کو نہ ننیال بعض قبول کر رہے ہوتے ہیں، نہ ددیال قبول کر رہے ہوتے ہیں.
بلکہ اگر اس کو قبول کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے مال اور اس کی جائیداد کو دیکھ کر قبول کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ اس بچے کو ہم نے لینا ہے، جہاں معاملات ہوتے ہیں تو ان جگہوں پہ بھی مال کو فوقیت دی جا رہی ہوتی ہے کہ بڑا ہو جائے گا، مال تو موجود ہے، ابھی ہم اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا گزر بسر کریں گے اور اس کے مال سے ہم بھی کھائیں گے۔ حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یتیم کا مال بغیر شرعی اجازت کے اپنے مال کے ساتھ مکس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یتیم ہوتا بھی وہ بچہ ہے جو نابالغی میں جس کے والدین میں سے والد کا سایہ اٹھ جائے، وہ مسکین اور یتیم ہوتا ہے۔ مسکین عرفی معنی کے اعتبار سے اور انسانوں میں یہی تعریف ہے، اور جانوروں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ وہ جانور جس کی ماں بچپنے کے اندر جب وہ بچہ ابھی جانوروں کا دودھ پی رہا ہو، ماں فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے۔ انسانوں میں چونکہ کفالت والد پر ہوتی ہے، انسانوں میں چونکہ پرورش سرپرست کے طور پر والد ہوتا ہے، جب اس کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو یہ بچہ کسی نہ کسی حد تک معاشرے میں مڈل کلاس سے بھی نچلے درجے تک چلا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا پر، میں قربان جاؤں اپنے دین اسلام کی تعلیمات پر، میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کہ جب ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یتیم کو فوقیت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہاں پہ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا آنا وکافل الیتیمی، فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا فی الجنتی کہایتین، فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں، فرمایا کہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا دی۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ایک یتیم کی پرورش کرنے والا دنیا کے اندر کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، اسے بڑا کر دیتا ہے، اسے جناب والا اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ پھر ذہن سازی کر کے اس کو زمانے کی بار دوڑ کے ساتھ ملا دیتا ہے، گویا کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے اس نے اتنی بڑی نیکی کر لی کہ آخرت کے اندر جنت میں جہاں میں ہوں گا وہیں وہ میرا غلام یتیم کی پرورش کرنے والا ہوگا۔ تو حضرات محترم، دنیا کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ تیری جب کے عید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ دنیا کی جو ہماری عیدیں ہیں، ہماری خوشیاں ہیں، ہم خوشیاں حضور کی دید پر، حضور کی زیارت میں قربان کرنے کو تیار ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی ایک بار تو دید ہو جائے، ایک بار تو آپ کی زیارت ہو جائے۔ تو جس نبی کی زیارت کو خواب میں ترسنے کے لیے اپنی عیدوں کو ہم قربان کر رہے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں عید بھی تبھی ہوگی جب سرکار کی زیارت ہوگی، دید ہوگی۔ تو حضرات محترم، جنت میں تو اس آقا کا ہمیں پڑوسی بنایا جائے۔
کے اندر یتیم موجود ہو مگر اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں، اس کی تربیت اچھی نہیں، اس کا رہن سہن اچھا نہیں، اس کے ساتھ معاملات دوسروں جیسے نہیں، اپنے بیٹوں جیسے نہیں، بلکہ یتیموں والا رویہ اختیار کیا جاتا ہو، فرمایا کہ سب سے بہترین وہی گھر ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم موجود ہو اور اس یتیم سے اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ حضرات محترم، تو کیوں نہ پھر ہم ایسے مواقع اختیار کریں، ہم کیوں نہ ایسے موقع ڈھونڈیں، ایسی جگہ ڈھونڈیں، ایسے افراد، ایسے بچے ڈھونڈیں جہاں پہ ہم بچوں کے ساتھ، ان یتیم مسکین بچوں کے ساتھ اچھائی کریں، نیکی کریں، ان کی پرورش کریں، ان کو بڑا کریں، ان کو پڑھائیں، ان کے نام نفقہ اٹھائیں، ان کو مدرسے میں چھوڑ کر آئیں، مدرسے کی ذمہ داری لیں، ان کی جناب والا فیس کا اہتمام کریں، ان کو ٹیوشنیں لگوا دیں۔ حضرات محترم، یہ بچہ بڑا ہوتا رہے گا، ہمارے نام اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرات محترم، مجھے ایک اور حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین، فرمایا مسکین پر، یتیم پر توجہ کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا، اس کی مشکل میں اس کی مدد اور ڈھال بن کر اس کی مشکل کو دور کرنے والا، یہ کس طرح کا ہے؟ کل جہاد فی سبیل اللہ، یہ ایسا ہے جو یتیم کے ساتھ، جو مسکین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، فرمایا یہ ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرنے والا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا، اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانے والا کی طرح ہے۔ کون؟ جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کون؟ جو مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو ان کی مشکل میں ان کے کام آتا ہے۔ بات یہاں ختم نہ ہوئی بلکہ فرمایا او کلذی، یا اس طرح ہے کہ یصوم النہار ویقوم اللیل، اللہ اکبر، کہ فرمایا یہ جو مسکین کے ساتھ اور یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے، حسن سلوک کرنے والا ہے، اس کی مشکل کو دور کرنے والا ہے، یا تو یہ اس طرح ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا، یا ایسا ہے کہ دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو عبادت کرنے والا۔ یعنی ایک شخص ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائے ہوئے ہے، گھر کو چھوڑا ہوا ہے، بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، اپنی جان ہتھیلی میں رکھی ہوئی ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو یتیم کی کفالت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، کسی بچے کی ذمہ داری لے لی، اس کی چھوٹی موٹی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا، یتیمی پن سے نکل آیا، اس کو شعور آ گیا، فرمایا ادھر سے یتیم کی پرورش کر رہا ہے، یتیم کی مدد کر رہا ہے، اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اس کا مربی بنا ہے، ادھر سے ایک شخص ہے جو اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائے ہوئے، دن رات ایک کیے ہوئے، اپنی جان ہتھیلی میں رکھے ہوئے ہے، فرمایا یہ یتیم کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یا اس طرح ہے کہ جو دن کو روزہ رکھے۔ اب روزے بھی کئی قسم کے، گرمیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، سردی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ظاہر سی بات ہے دن کا روزہ سردیوں کا اور گرمیوں کا امتحان کو لیتا ہے۔ رات کی عبادت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کا بھی امتحان ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا جو رات کو چاہتا ہے عبادت کا ثواب ملے، دن کو چاہتا ہے نفلی روزے کا ثواب ملے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ان یتیم بندوں کی، یتیم بچوں کی، مسکین بندوں کی خوب خدمت کرے، ان کی مدد کرے، اللہ پاک جہاد کا بھی ثواب دے گا اور دن اور رات عبادت کا ثواب بھی عطا